بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مزید کے ابواب کی خصوصیات کے ساتھ یہ ہمارا چوتھا درس ہے۔ آئیے کچھ نیا سیکھنے سے پہلے پچھلے سبق کا اعادہ اس چارٹ کی مدد سے کر لیتے ہیں۔ عربی میں اصلی حروف اور اصلی حروف میں زیادہ حروف لینے کے اعتبار سے فعل مجرد اور مزید میں منقسم ہوتا ہے۔ مجرد افعال کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ مجرد افعال 3 حرفی اصلی مادہ فعلا اور 4 حرفی اصلی مادہ فعللا پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجرد جو فعل ہوتے ہیں وہ 3 حروف اصلیہ کی اور 4 حروف اصلیہ کی وجہ سے ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد مزید آگے مختلف طرح کی اقسام میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جن کی تفصیل ہم نے پچھلے سبق میں بہت اچھے طریقے سے جان لی تھی۔ مزید افعال کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ مزید افعال مجرد کے 3 حرفی مادہ فعلا اور مجرد کا ہی 4 حرفی مادہ فعللا میں کچھ مزید حروف کے اضافے سے مزید الثلاثی اور مزید الرباعی بناتا ہے۔ مزید الثلاثی کبھی تو ایک حرف لے کر یہ 3 حرفی مادی میں ایک حرف لیتا ہے، کبھی 3 حرفی مادے میں مجرد کا جو ہوتا ہے اس میں 2 حروف لیتا ہے، تو کبھی یہ مجرد کے 3 حرفی مادے میں 3 حروف لے کر مزید الثلاثی بناتا ہے، جس سے ان کے اوزان کی تعداد کافی ساری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مزید الرباعی مجرد کے 4 اصلی حروف فعللا کے اندر کبھی تو ایک حرف لے لیتا ہے، اس سے بناتا ہے اوزان، اور کبھی 2 حروف کے ذریعے وہ اوزان بنا دیتا ہے مختلف طرح کے افعال کے۔ اس طرح ان کی تعداد بھی کافی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ جانا تھا پچھلے سبق میں کہ مزید ثلاثی جب ایک حرف لیتا ہے تو وہ 3 طرح کے اوزان میں تبدیل ہو جاتا ہے، افعلا، فعلا، جن کے بارے میں پچھلے سبق میں ہم نے بہت تفصیل سے جان لیا تھا، جسے آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ مزید الثلاثی کا 3 حرفی مادے کے اندر جب وہ ایک حرف لیتا ہے تو اس سے کون سا تیسرا جو وزن ہوتا ہے فعل کا وہ بنتا ہے۔ آج ہم فعل مزید الثلاثی بحرف فعلا یعنی ثلاثی مجرد فعلا جو 3 حرفی اصلی مادہ ہوتا ہے، اس میں ایک حرف کے اضافے سے بننے والے فعل مزید فعلا کا تعارف، وضاحت، ساخت، خاصیت اور بناوٹ پر بات کریں گے۔ جانتے ہیں کہ فعل مزید ثلاثی بحرف فعلا کی بناوٹ کیا ہے، تعارف کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیسی ہوتی ہیں۔ فعل مزید فعلا ثلاثی مجرد فعلا یعنی ثلاثی مجرد کا جو 3 اصلی حروف کا مادہ فعلا ہوتا ہے، اس میں فا حرف کے بعد الف کے اضافے سے وجود میں آتا ہے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فا کے حرف کے بعد ہم نے الف کا اضافہ کیا تو ہمارے پاس فعل مزید فعلا بن گیا۔ اس فعل میں اشتراک کا پہلو ہوتا ہے، یعنی یہ فعل بتا رہا ہوتا ہے کہ کام فاعل اور مفعول دونوں کی شراکت سے وقوع پذیر ہوا۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے ضرب زید عمرا، زید نے عمر اور عمر نے زید کو مارا، تو اس فعل سے مارنے کا عمل باہم اشتراک سے وقوع پذیر ہوا، یعنی فاعل اور مفعول کے۔ اور اسی طرح کی دیگر مثالیں ہیں، قاتل سے مراد ہے اس نے باہم لڑائی کی، شاورا اس نے باہم مشاورت کی، اور راسلا اس نے باہم خط و کتابت کی۔ اس وزن سے بننے والے افعال میں کام کے منقطع ہوئے بغیر جاری رہنے کے معنی بھی ہوتے ہیں، یعنی تسلسل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تابعت الدرس، میں نے سبق جاری رکھا۔ اسی طرح کی دیگر مثالیں ہیں، مثال کے طور پر راجع وہ دہراتا رہا، ذاکرہ وہ ذکر یا یاد کرتا رہا، شاہدہ وہ دیکھتا رہا۔ اس کے علاوہ یہ افعال فاعل کے کام کو بھی بیان کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سافرہ اس نے سفر کیا، ہاجرہ اس نے ہجرت کی، جاوزہ اس نے تجاوز کیا۔ اس وزن سے بننے والے افعال کسی کو ملنے والی اچھی یا بری صفت کے متعلق بھی بیان کرتے ہیں، جیسے عافاہ اللہ، اللہ نے اسے عافیت دی،
کافأت زیدن میں نے زید کو انعام دیا، عاقبت عمرن میں نے عمر کو سزا دی۔ مگر یاد رہے کہ اس باب سے جو فعل اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں اس میں مشارکت کی بجائے اس کی خوبی خود اللہ کریم کی طرف پلٹتی ہے۔ مثال کے طور پر بارکا وہ بابرکت ہوا۔ جانتے ہیں کہ فعل مزید الثلاثی بحرف یعنی مجرد کے 3 حرفی مادے میں ایک حرف کے اضافے سے بننے والا مزید الثلاثی کا جو فعل ہے فعل اس کا مضارع معروف کا صیغہ کیسا ہوتا ہے؟ مزید بحرف فعل کے مضارع کے لیے یعنی ایک حرف سے لے کر مزید کا فعل بننے والا جو فعل ہے اس کے مضارع کے لیے مختص جو ساخت ہوتی ہے وہ یفاعل ہے، جسے آپ نیچے جدول میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ فعل کا جو مضارع ہے وہ یفاعل کے وزن پر ہے۔ مزید فعل الثلاثی بحرف فعل کے مضارع یفاعل پر بننے والی کچھ امثلہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دافع یہ فعل ماضی معروف ہے، اس سے یفاعل کے وزن پر یدافع بنا۔ دافع سے مراد ہے اس نے دفاع کیا اور یدافع سے مراد ہوگا وہ دفاع کر رہا ہے یا کرے گا۔ دوسری مثال قاتل فاعل کے وزن پر فعل ماضی معروف ہے، اس سے مراد ہے وہ لڑا، اور یقاتل یفاعل کے وزن پر ہے، یہ فعل جو ہے مضارع معروف کا صیغہ بن جاتا ہے، تو اس سے مراد ہے وہ لڑ رہا ہے یا لڑے گا۔ تیسری مثال ہے قابل، اس سے مراد ہے اس نے ملاقات کی، اور یقابل اس کا مضارع ہے جس سے مراد ہے وہ ملاقات کر رہا ہے یا ملاقات کرے گا۔ دیکھتے ہیں کہ 3 حرفی مادے میں ایک حرف کے اضافے سے بننے والا فعل مزید فعل کے ماضی اور معروف کی مضارع معروف کی کیا گردان ہوتی ہے۔ فعل مزید ثلاثی بحرف فعل کی ماضی معروف کی گردان کو ہم قاتل مثال کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم غائب میں اس کو دیکھیں غائب کی صیغوں کے ساتھ تو قاتل وہ لڑا، قاتلت وہ لڑی، قاتلو وہ لڑے، قاتلنا وہ لڑی۔ اسی طرح حاضر کے صیغوں کے ساتھ اس مثال کو دیکھیں تو معروف ماضی معروف کے جو صیغے بنیں گے حاضر کے ساتھ وہ ہوں گے قاتلتا تم لڑے، مذکر مفرد مذکر کو کہا جا رہا ہے، قاتلتی تم لڑی یہ مفرد مؤنث کو کہا جا رہا ہے، قاتلتم تم لڑے یعنی تم سب لڑے جمع مذکر مخاطب کو کہا جا رہا ہے، اور قاتلتن وہ تم لڑی یہ کہا جا رہا ہے جمع حاضر مؤنث کو۔ اسی طرح ہم متکلم کے صیغوں کے ساتھ اس مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ قاتلتو میں لڑا، قاتلتو میں لڑی یہ مفرد اور مفرد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایسا ہی ہے، اور قاتلنا ہم لڑے یا ہم لڑی یہ متکلم جمع مذکر و مؤنث یا جمع مؤنث جمع مذکر سب کے لیے یہی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح فعل مزید ثلاثی بحرف یفاعل کی مضارع معروف کی جو گردان ہے اس مثال کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں یقاتل کے ساتھ۔ غائب کی صیغوں میں اگر اس مثال کو دیکھیں تو یقاتل وہ لڑتا ہے یا وہ لڑے گا یہ مفرد مذکر کے لیے ہے، مفرد مؤنث کے لیے تقاتل وہ لڑتی ہے یا وہ لڑے گی، یقاتلون وہ لڑتے ہیں یا وہ لڑیں گے، اور یقاتلنا وہ لڑتی ہیں یا وہ لڑیں گی۔ اسی طرح حاضر کے صیغوں کے ساتھ دیکھیں تو تقاتلو تم لڑتے ہو یا تم لڑو گے، تقاتلین تم لڑتی ہو یا تم لڑو گی، تقاتلون تم لڑتے ہو یعنی تم سب لڑتے ہو یا تم سب لڑو گے، تقاتلنا تم سب لڑتی ہو یا تم سب لڑو گی۔ متکلم کے صیغوں کے ساتھ اگر دیکھیں تو اقاتلو میں لڑتا ہوں، میں لڑوں گا یا میں لڑتی ہوں یا میں لڑوں گی، اور نقاتلو ہم سب لڑتے ہیں مذکر کہہ رہے ہیں یا ہم سب لڑتی ہیں مؤنث کہہ رہی ہیں یا لڑیں گی یا لڑیں گے، اور اسی طرح مذکر و مؤنث کٹھے بھی نقاتلو کہہ سکتے ہیں۔ مختلف طرح کی مثالوں سے آپ گردانیں اسی طرح کی بنا کر سبق اپنا دہرا سکتے ہیں، یعنی اس موضوع کو اچھے طریقے سے دہرا سکتے ہیں۔ تو مثالیں آپ کے پاس 3 ہیں، یہاں پر آپ مزید مثالیں بھی ڈکشنری سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی مثال ہے ساعدہ، اس کا مضارع ہے یساعد۔ دوسری مثال ہے سامح،
اس کا مضارع ہے یسامحو. تیسری مثال ہے غادرا اور اس کی جو مضارع بنتا ہے اس کا وہ ہے یغادر. آئیے دیکھتے ہیں کہ مجرد کے 3 حرفی مادے میں جب ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے تو اس سے بننے والا جو فعل مزید ثلاثی ہوتا ہے فعلا، اس کا امر کیسا ہوتا ہے، یعنی امر کا صیغہ کیسا ہوتا ہے. اس باب میں موجود افعال سے فعل امر بنانا بہت آسان ہے. یعنی اس باب کے مضارع افعال سے حرف المضارع جو کہ شروع میں لگی ہوتی ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے اور آخری حرف پر ساکن کی علامت لگا کر فعل امر بنایا جاتا ہے. نیچے آپ کے پاس یفاعلو فعل مضارع بنا ہوا ہے. اس کا یا جو ہے یہ حرف المضارع ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے اور ختم کرنے کے بعد لام حرف کو ساکن کی علامت لگا کر ساکن کر دیا جاتا ہے، جس سے ہمارے پاس جو صیغہ بنتا ہے، جو وزن بنتا ہے وہ فاعل بنتا ہے. یاد رہے کہ فعل امر کے واحد اور جمع کے صیغوں کی گردان بھی عام قاعدے پر ہے. ہم لوگوں نے مزید جو مجرد افعال تھے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے فعل امر کی گردان لی تھی، اور پچھلے جو 2 دروس ہمارے گزرے ہوئے ثلاثی کے اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امر کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ کسی بھی صیغوں کو اگر دیکھیں، مضارع کے، ماضی کے، اسی طرح اس امر کے بھی دیکھ لیں، ان کی ترتیب اور طریقہ کار عام قاعدے پر ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس ایک مثال ہے یقاتلو، یفاعلو کے وزن پر ہے، جو کہ فعلا جو قاتلہ ہے فعلا کے وزن پر، اس کی ایک مثال ہے. یقاتلو سے مراد ہے وہ لڑ رہا ہے یا وہ لڑے گا. اس سے اگر ہم نے امر بنایا تو بنا قاتل فاعل کے وزن پر. یہاں پر میں نے آپ کو حاضر کی گردانوں کے ساتھ ہی، صیغوں کے ساتھ ہی تمام گردانیں بنا کر دی ہوئی ہیں، کیونکہ حکم کا تعلق عموماً حاضر اشخاص سے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قاتل کو ہم نے مختلف طرح کے حاضر کے صیغوں کے ساتھ کیا تو ہمارا یہ بنا نیچے قاتل تو لڑ، قاتلی تو لڑ، قاتلو تم لڑو، قاتلنا تم لڑو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فعل ہے وہ مجزوم ہو گیا ہے. دوسری مثال ہے ہمارے پاس یجاہدو، فعل مضارع سے ہم نے جاہد بنایا فاعل کے وزن پر، حرف مضارع ختم کر کے اور آخری حرف کو ساکن کی علامت دے کر. تو ہمارے پاس جو صیغے بنے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، حاضر کے صیغے ہیں، یہ ساری حاضر کی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ اس طرح بنے گا جاہد تو محنت کر، جاہدی تو محنت کر، مذکر اور مؤنث کو کہا جا رہا ہے. جاہدو تم محنت کرو اور جاہدنا تم محنت کرو، مؤنث جمع کو کہا جا رہا ہے. اسی طرح یحاولو ہمارے پاس ہے جس سے مراد ہے وہ کوشش کرتا ہے یا وہ کوشش کرے گا. اس سے ہم نے حاول بنایا فاعل کے وزن پر. حاضر کے تمام صیغوں کے ساتھ آپ نیچے ترتیب دیکھ سکتے ہیں، قاعدے دیکھ سکتے ہیں امر کے. حاول تم کوشش کرو، حاولی مؤنث کو کہا جا رہا ہے تم کوشش کرو، حاولو جمع مذکر کو کہا جا رہا ہے تم سب کوشش کرو، اور حاولنا یہ جمع مؤنث کو کہا جا رہا ہے تم سب کوشش کرو. آئیے دیکھتے ہیں کہ فعل مزید ثلاثی بحرف فعل کے نہیں کے کیسے صیغے ہوتے ہیں. عام طور پر منع بھی حکم دینے کی طرح اسے ہی کیا جاتا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہوں یا موجود ہو. اس کے لیے فعل مضارع کے مخاطب کے صیغوں سے پہلے لا لگایا جاتا ہے جو کہ نہ کے معنی دیتا ہے. باب فعلہ میں بھی فعل نہیں کے لیے عام قاعدے کے مطابق فعل مضارع مخاطب صیغوں سے پہلے حرف لا لگایا جاتا ہے، جس سے فعل مضارع حالت جزم میں چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر تقاتلو تو لڑتا ہے یا لڑ رہا ہے یا لڑے گا، اس سے لا تقاتل تو نہ لڑ. اسے ہم حاضر کے صیغوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. مفرد مذکر کے لیے لا تقاتل اور جمع مذکر کے لیے لا تقاتلو، مفرد مؤنث کے لیے لا تقاتلی اور جمع مؤنث کے لیے لا تقاتلنا. دوسری مثال ہے ہمارے پاس تجاہدو تو محنت کر رہا ہے یا کرے گا، لا تجاہد تو محنت نہ کر. اسے ہم حاضر کے صیغوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. لا تجاہد تو محنت نہ کر مفرد مذکر کے لیے، لا تجاہدو جمع مذکر کے لیے تم کوشش نہ کرو یا محنت نہ کرو، لا تجاہدی تم محنت نہ کرو مفرد مؤنث کے لیے، اور لا تجاہدنا
تم کوشش یا محنت نہ کرو. یہ ہے جمع مؤنث کے لیے. تیسری مثال ہے ہمارے پاس تحاولو، تو کوشش کر رہا ہے یا کرے گا سے لا تحاول. اب اسے حاضر کے صیغوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. مفرد مذکر کے لیے ہے لا تحاول، تو کوشش نہ کر. لا تحاولو، تم سب کوشش نہ کرو. جمع مذکر کے لیے لا تحاولی، تم کوشش نہ کرو، یہ مفرد مؤنث کے لیے. اور لا تحاولنا، تم سب کوشش نہ کرو، جمع مؤنث کے لیے. جانتے ہیں مجرد کے 3 حرفی مادے میں ایک حرف کے اضافے سے بننے والا مزید جو فعل ہے فاعل، اس کا مصدر کیسا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے مصدر کی تعریف جانیں ایک مرتبہ پھر سے. مصدر اسم کی ایک قسم ہوتی ہے جس سے مراد نکلنے کی جگہ ہے، یعنی یہ وہ اسم ہے جس سے دیگر اسما نکلیں یا بنیں. یہ ایسا اسم ہے جسے عرب نے سن کر آگے بتایا. یہ کسی بھی کام کا نام ہوتا ہے، جیسے اردو میں کھانا، جانا، لکھنا وغیرہ کاموں کے نام ہیں جن میں زمانے کے معنی نہیں پائے جاتے. عربی میں مزید افعال کے مصادر کے مخصوص اوزان ہیں. ان میں سے 8 افعال کے مصادر کو ہم نے سرسری طور پر اس جدول میں جان لیا تھا. اس حوالے سے لیے جانے والے ایک حرف کے اضافے سے بننے والے 2 افعال فعل اور افعل کے مصدر اور ان کی مثالیں ہم نے پچھلے 2 دروس میں جان لی تھی. آج ہم ایک حرف سے کے اضافے سے بننے والے تیسرے وزن فاعل کا مصدر جانیں گے. فاعل میں اکثر افعال کے مصادر 2 اوزان پر ہوتے ہیں، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں مفاعلہ اور فعال، مگر یہ باب مفاعلہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے، یعنی اس باب کو مفاعلہ باب کہا جاتا ہے. آئیے مفاعلہ اور فعال کے وزن پر بننے والے کچھ مصادر دیکھ لیتے ہیں. قتال، مقاتلہ جس سے مراد ہے لڑائی، یعنی قتال سے مراد ہے لڑائی اور مقاتلہ لڑنا. حساب، محاسبہ، حساب سے مراد ہے حساب کتاب اور محاسبہ محاسبہ کرنا. حوار، محاورہ، حوار سے مراد ہے گفتگو اور محاورہ گفتگو کرنا. جہاد، مجاہدہ، جہاد سے مراد ہے کوشش اور مجاہدہ سے مراد ہے کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا. اور اسی طرح دوسری مثال، اگلی مثال دیکھیں. خطاب فعال کے وزن پر ہے جس سے مراد ہے خطاب، اور مخاطبہ مفاعلہ کے وزن پر جس سے مراد ہے مخاطبہ کرنا. اگلی مثال دیکھیں. مبارکہ جس سے مراد ہے برکت ہونا. اس درس میں بھی فعل مزید ثلاثی بحرف فاعل کا اسم الفاعل اور اسم المفعول جاننے سے پہلے اسم الفاعل اور اسم المفعول کی تعریف ایک مرتبہ پھر سے دہرا لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے جانا تھا کہ فاعل ہمیشہ جملہ فعلیہ کا حصہ ہوتا ہے جو جملے میں کام کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر دخل الرجل البیت، یہاں جملے کی صورت میں لفظ الرجل فاعل ہے، مگر الگ سے لکھے جانے کی صورت میں یہ اسم ہوگا. جبکہ اسم الفاعل وہ اسم ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے اور جملے میں آنے کے علاوہ بھی اگر الگ سے بھی لکھا نظر آ جائے تو بھی بآسانی پہچانا جاتا ہے کہ یہ اسم الفاعل ہے. مزید یہ کہ یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر اور جمل فعلیہ میں فاعل یا مفعول کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. کچھ جملے ہمارے پاس ہیں نیچے. سب سے پہلے معلم کو بغیر کسی جملے کے دیکھیں تو بغیر کسی جملے کے یہ اسم کہلائے گا. اگر اسے اس جملے المعلم غائب کے اندر دیکھیں تو یہ یہاں پر مبتدا ہوگا کیونکہ یہ جملہ اسمیہ کا حصہ ہے. اور دوسری مثال ہمارے پاس ہے یقرأ المعلم القرآن. اس جملے میں اگر معلم لفظ کو دیکھیں تو یہ فاعل کے طور پر ہے. اسی طرح رأیت المعلمہ، اس جملے میں جو لفظ المعلم ہے یہ مفعول بھی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح مفعول بھی جملہ فعلیہ کے اندر ایسا اسم ہوتا ہے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پر دخل الرجل البیت، یہاں جملے کے اندر لکھے جانے کی صورت میں البیت مفعول بھی ہے، جبکہ الگ سے لکھے ہونے کی صورت میں یہ اسم ہوگا. جبکہ اسم المفعول وہ اسم ہوتا ہے جس پر کام کرنے کے واقع ہونے کا مفہوم ہوتا ہے اور جملے میں آنے کے علاوہ بھی اگر الگ سے بھی لکھا نظر آ جائے تب بھی بآسانی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اسم المفعول ہے. مزید یہ کہ یہ 2 طرح کے جو جملے ہیں عربی کے، جمل اسمیہ میں
جمل اسمیہ اور جمل فعلیہ. جمل اسمیہ میں یہ مبتدا خبر اور جمل فعلیہ میں یہ فاعل یا مفعول کے طور پر بھی مستعمل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر مظلوم بغیر کسی جملے کے الگ سے لکھا ہوا ہے تو یہ اسم کہلائے گا، بطور اسم یہ بولا جائے گا. اور اگر یہ جملہ جو کہ المظلوم غائب اس طرح کے جملے میں نظر آئے گا تو یہ مبتدا کے طور پر ہوگا، کیونکہ یہ یہاں پر جملہ اسمیہ میں ہے، استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح اگر یقرأ المظلوم القرآن اس میں یہ استعمال ہوا تو یہ فاعل کے طور پر ہوگا یہاں پر. اور رأیت المظلوم یہاں پر یہ اگر استعمال ہو رہا ہے تو یہ مفعول بھی کے طور پر استعمال ہوگا. فعل مزید ثلاثی بحرف فعل کا اسم الفاعل اور اسم المفعول جانتے ہیں. اس باب کے اسم الفاعل کا وزن مفاعل جبکہ اسم المفعول کا وزن مفاعل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسم الفاعل کے عین کلمہ کی حرکت کسرہ اور اسم المفعول کے وزن کی عین کلمہ کی حرکت فتحہ ہے. صرف یہی فرق ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول کے اوزان کا. ان کی مثالیں لے لیتے ہیں. یہاں پر ہم فعل مزید فعل کے وزن پر آنے والے افعال مزیدہ کی ماضی کی شکل لیں گے. یہاں پر ہم مفاعل کے وزن پر فعل مزید فعل کا اسم الفاعل دیکھیں گے، انہی اوزان کا جن کا ہم لے چکے ہوں گے فاعل کی صورت میں. مفاعل کے وزن پر یہاں پر ہم فعل مزید فعل کا اسم المفعول جانیں گے. جو بھی ہم نے اسم الفاعل لیا ہوگا اس کا اسم المفعول کو اس میں یہاں پہ کنورٹ کر کے دیکھیں گے. تو پہلی مثال ہمارے پاس ہے راسلہ، جس کے معنی میں بھیجا گیا آ رہے ہیں. اس کو ہم نے مفاعل کے وزن پر جب اسم المفعول بنایا تو یہ بنا مراسل، جس سے مراد ہے بھیجنے والا. اور جب اس کا مفاعل کے وزن پر اسم المفعول بنایا تو مراسل، بھیجا ہوا، اس طرح بن گیا. دوسری مثال ہے خاطبہ، یہ ایک فعل ہے، فعل ماضی معروف ہے فعل کے وزن پر، اس سے مراد ہے خطاب کیا گیا. اور مخاطب مفاعل کے وزن پر اسم الفاعل بنا دیا، اس کا مطلب ہے مخاطب ہونے والا. اور جب اس کا مفاعل کے وزن پر اسم المفعول بنایا تو مخاطب بنا، جس سے مراد ہے متوجہ ہوا. شاہدہ ایک اور مثال کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. شاہدہ اس کے اندر معنی ہوں گے دیکھا گیا کہ، اور اس کو جب مشاہدن بنایا تو یہ اسم الفاعل بن گیا دیکھنے والا، اور مشاہدن سے یہ بن گیا اسم المفعول، اس سے مراد ہے دیکھا ہوا. اب ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں بارکہ، جس سے اندر معنی ہے برکت دیا گیا. اس کو ہم نے مفاعل کے وزن پر اسم الفاعل بنایا تو مبارکن، برکت والا بنا. اور جب ہم اسم المفعول بنائیں گے مفاعل کے وزن پر تو یہ بنے گا مبارکن. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم سے فعل مزید ثلاثی بحرف فعل کی چند مثالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو شخص جہاد کرتا ہے سو وہ جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے. فحاسبناها حسابا شدیدا، پس ہم نے حساب لیا ان سے سخت حساب، یعنی بستی والوں سے. ہا الف ہا جو ہے وہ بستی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. آگے ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کیجئے ان سے ایسے طریقے سے جو کہ اچھا ہو. وعاشروہن بالمعروف، اور گزر کرو ان عورتوں سے دستور کے مطابق، یعنی درگزر کرو ان عورتوں سے دستور کے مطابق. فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، پس وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے اثناء کلام میں. آخری مثال ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور کیا عذر ہے تمہارے لیے کہ تم لڑتے نہیں اللہ کی راہ میں. آپ کو میں نے ہر مرتبہ سمجھایا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی عربی کا نیا درس لیتے ہیں اس کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے ضرور مراجعہ کر لیا کریں اس درس کا. قرآن کریم میں ایسی بہت سی امثلہ ہیں جس سے ہم اپنے درس کا مراجعہ یعنی اس کی دہرائی کر سکتے ہیں اور اسے یاد بھی رکھ سکتے ہیں. اب تک ہم نے مجرد فعل کے 3 حرفی مادے فعل میں ایک حرف کے اضافے سے بننے والے تینوں افعال فعل، افعل اور فعل کی خاصیت، بناوٹ
اور مصدر کے ساتھ فعل ماضی معروف، فعل مضارع معروف اور ان کے فعل امر اور فعل نہیں کے تمام صیغے مختلف مثالوں کے ساتھ جان لیے ہیں۔ لہٰذا آنے والی جو مرتب کردہ مشقیں ہیں ان میں ہم لیے گئے ان تینوں افعال کو استعمال کریں گے۔ چلیے مختلف قسم کی مشقوں کے ذریعے لیے گئے موضوع کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ مشق نمبر 1، دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال، فعل مزید کیسے بنتا ہے؟ جب آپ یہ سوال پڑھیں تو اسے سوچئے گا کہ آپ نے درس میں کیسے لیا تھا، یہ اس کے متعلق کیسے پڑھا تھا، اس کے بعد اس جواب کو چیک کر لیجئے گا۔ دوسرا سوال ہے، فعل ثلاثی مزید میں ایک حرف کے اضافے سے کتنے اوزان بنتے ہیں اور ان کے وزن بتائیے۔ خود سے آپ سوچیں آپ نے درس میں کیا پڑھا تھا، اس کے بعد جو جواب آپ کو دیا ہوا ہے اس سے اپنے جو بھی آپ نے سوچا ہے اس کو چیک کر لیجئے۔ اسی طرح فعل مزید ثلاثی بحرف کی تعریف بیان کریں۔ آپ تعریف جو آپ نے پڑھی تھی، جو آپ نے سیکھا تھا وہ خود سے دیکھیں، اس کے بعد پھر جواب چیک کریں۔ اسی طرح یہ سوال ہے، ایک حرف کے اضافے سے بننے والے مزید ثلاثی فعالہ میں اضافی حرف کہاں رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح 3 حرفی مجرد فعلہ کتنے حروف لے کر مزید کے افعال بناتا ہے، مزید کے کون کون سے افعال بناتا ہے اور کتنے افعال بناتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا مجرد کا 4 حرفی مادہ بھی کوئی مزید فعل یعنی افعال بناتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ نے لے لیا تھا اپنے درس میں، خود سے سوچیں اور اس کے بعد جو بھی جواب آپ کو دیے ہوئے ہیں ان سے اپنے سوچے ہوئے جوابوں کو چیک کر لیجئے۔ مشق نمبر 2، دیے گئے افعال ماضیہ کو مضارعہ کے صیغوں میں تبدیل کریں اور ان کا مصدر بھی لکھیں۔ آپ کے سامنے افعال ماضیہ دیے ہوئے ہیں اور یہ تمام کے تمام جو افعال ماضیہ ہیں یہ فعالہ فعالہ اور افعالہ کے وزن پر ہیں، ان کا فعل مضارع بنانا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر ان کا مصدر بھی بتانا ہے۔ تمام کے تمام جو افعال ہیں خود سے کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جو جواب آپ کو دیے ہوئے ہیں ان سے اپنے جو آپ نے خود جواب لکھے ہیں وہ چیک کرنے کی کوشش کریں اور سبق کو اس طریقے سے دہرائیں۔ آئیے کچھ نیا سیکھنے سے پہلے پچھلے سبق کا اعادہ اس چارٹ کی مدد سے کر لیتے ہیں۔ عربی میں اصلی حروف اور اصلی حروف میں زیادہ حروف لینے کے اعتبار سے فعل مجرد اور مزید میں منقسم ہوتا ہے۔ مجرد افعال کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ مجرد افعال 3 حرفی اصلی مادہ فعلہ اور 4 حرفی اصلی مادہ فعللہ پر مشتمل دیے گئے جدول کو مطلوبہ ہدایات کے مطابق مکمل کریں۔ اس جدول کے پہلے کالم میں آپ کے پاس عربی کی مثالیں ہیں، ان کا اردو ترجمہ کرنا ہے دوسرے کالم میں، تیسرے کالم میں ان میں موجود فعل نکال کے لکھنا ہے، پھر اس فعل کا جو وزن بن رہا ہے جو آپ نے لیا ہے وہ لکھنا ہے اگلے کالم میں، اور آخری کالم میں آپ نے جملے میں فعل کے معنی بیان کرنے ہیں۔ یہاں پر میں نے جواب آپ کے لیے لکھ لیے ہیں۔ ان جوابات کے مطابق آپ اپنا کیا گیا کام جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا، لیکن میں ان کے آپ کو دوبارہ سے تفصیل بتا دیتی ہوں کس طرح سے یہ میں نے کیا ہے۔ پہلا جو ہمارے پاس جملہ تھا عربی کا، اثمرت اشجار الحدیقہ، جس کے معنی ہیں باغ کے درخت پھلوں سے بھر گئے، اس میں اثمرہ جو فعل ہے اس کا وزن افعلہ بن رہا ہے۔ یہ فعل جملے میں اس کے معنی کیا سیرورہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ میں نے یہاں پر عربی کی ٹرمز لکھی ہیں گرین کلر میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ثلاثی جو مزید افعال ہوتے ہیں عربی کے، ان کے لیے عرب لوگ مختلف طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں نا، تو وہ کبھی سیرورہ، کبھی متابعہ، کبھی تعدیہ، اس طرح کے الفاظ سے ان کو یاد رکھتے ہیں یا ان کو پکارتے ہیں۔ اب یہاں پر جو فعل اثمرہ ہے وہ سیرورہ کے طور پر آیا ہے، سیرورہ سارا یسیروں سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہو جانا کے، یعنی باغ پھلوں سے ہو گیا ہے، پھلدار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے دافع الرجل عن نفسه، آدمی نے اپنا دفاع کیا۔ اس میں دافع فعل جو ہے وہ فاعلہ کے وزن پر ہے، اور فاعلہ جو دافع جو فعل ہے وہ یہاں متابعہ کے طور پر آیا ہوا ہے۔ متابعہ کے معنی استعمال ہو رہے ہیں اس کے جملے کے اندر، جیسے جس سے مراد ہوتا ہے تسلسل سے ہونا کسی کام کا، یعنی آدمی اپنا مسلسل دفاع کر رہا ہے جملے کے اندر۔ اس طرح کا اگر تیسرے جملے کو دیکھیں، نومت الاطفال مبکرا، میں نے بچوں کو جلدی سلایا، اس میں نومہ جو فعل ہے وہ فعلہ کے وزن پر ہے،
اور فعلا جو ہے اس نے کیا فعلا کے وزن پر جو نوامہ آیا یہ جو نامہ تھا اس نے اس کو متعدی کر دیا فعلا کے وزن پر. یعنی نامہ فعل جو ثلاثی کا تھا، ثلاثی مجرد کا، جب وہ ایک حرف لے کے نوامہ بنا تو اس میں متعدی کے معنی پیدا ہو گئے. تو یہاں پر اگر نومتو میں نے سلایا، کس کو سلایا؟ بچوں کو سلایا. یعنی مجھے ایک اور لفظ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے یہاں پر اپنی بات مکمل کرنے کے لیے. تو جو محسوس، جب ہم لوگ ایک وہ فعل جس میں کیا کہتے ہیں اسے کسی دوسرے لفظ کو کے اضافے سے بات مکمل ہو، وہ افعال جو ہیں وہ متعدی افعال کہلاتے ہیں. اس کے لیے عربی میں ٹرم استعمال کی جاتی ہے، ایسے افعال کو التعدیہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جملہ ہے شرق المسافر وغربا، مسافر مشرق و مغرب گیا. اس میں شرقہ اور غربا دونوں جو ہیں وہ افعال ہیں اور یہ فعلا کے وزن پر ہیں، اور فعلا کے وزن پر یہ دونوں جملے میں توجہ، یعنی توجہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی سمت کی طرف. سمت ہمارے پاس 4 ہوتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب. تو کسی سمت کی طرف جانے کے معنی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اگلا جملہ دیکھیں، شارکت فی المسابقہ، میں نے مقابلے میں حصہ لیا. شارکہ فعل اس میں ہے جو کہ فاعلہ کے وزن پر ہے، اور شارکتو میں جب یہ تبدیل ہوا تو یہ صیغہ مفرد متکلم کا آیا. مؤنث اور مذکر دونوں بول سکتے ہیں اس کو. تو شارکتو فی المقابلہ لڑکی بھی کہہ سکتی ہے میں نے مقابلے میں حصہ لیا، لڑکا بھی یہی جملہ استعمال کر سکتا ہے میں نے مقابلے میں شارکتو فی المسابقہ. اور اس میں شارکہ فاعلہ کے وزن پر ہے. فاعلہ وہ وزن ہوتا ہے مزید کا، مزید افعال کا، جو مجرد کے ثلاثی مادے کے اندر ایک حرف کے اضافے سے بنتا ہے. تو اس میں یہاں پر شارکہ کا جو معنی آ رہے ہیں جملے میں استعمال کے طور پر مشارکہ کے آ رہے ہیں، یعنی کسی چیز میں شرکت کے آ رہے ہیں، شرکت کرنے کے آ رہے ہیں، شراکت داری کے آ رہے ہیں. اور اگلا جو ہمارے پاس جملہ ہے وہ ابحر الصیاد ہے. اس کا معنی ہے ملاح سمندر میں گیا، یعنی اس نے سفر کیا سمندر میں. تو اس میں ابحرا جو ہے وہ افعلا کے وزن پر ہے، اور افعلا جو ابحرا جو ہے یہ اس کا یعنی اس میں جو استعمال ہو رہا ہے ابحرا، وہ کسی مقام میں داخل ہونے کے، یہ جو جگہ ہے ابحرا یعنی سمندر کو کہتے ہیں، اس میں داخل ہونے کے اس میں معنی پائے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر آخری جملے کو دیکھیں، قشرت الفاکہہ، میں نے پھل چھیلا. اس میں قشرہ جو فعل ہے وہ فعل مزید الثلاثی بحرف فعلہ کے وزن پر ہے، اور اس میں جو قشرہ ہے وہ ازالہ، کسی چیز کو مٹا دینا یا ہٹا دینا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اس مثال کے ذریعے اپنے پچھلے سبق کی دہرائی بھی کر لی. اس کے بعد آپ کو میں نے اس میں ایک نئی چیز بتائی کہ جیسے عربی لوگ ہیں وہ کون کون سے ٹرمز استعمال کرتے ہیں مزید جو ثلاثی یا رباعی افعال ہوتے ہیں ان کے لیے، ایک ایک ورڈ کے ذریعے وہ اس کے اندر پورا جو معنی ہوتا ہے وہ سمو دیتے ہیں. جیسے کچھ اس میں سے میں نے آپ کو یہاں بتا دیے ہیں. تو یہ بھی آپ نے ایک نئی چیز سیکھی ہے اس مشق کے ذریعے. تو اپنی جو بھی آپ نے کام کیا ہے پہلے وہ خود سے کریں، جو بھی آپ کو یہاں پر مشق دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو آپ کو جواب دیے ہیں ان سے اپنا جواب چیک کر لیجئے. مشق نمبر 5، عربی سے اردو میں ترجمہ کریں. پہلا جملہ، ماذا علم الاستاذ فی المدرسہ، استاد نے کیا سکھایا اسکول میں. اکرموا ضیفہم، انہوں نے اپنے مہمانوں کا احترام کیا. ونزلنا من السماء ماء مبارکا، آیا ہے یہ، اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا. ہمارے پاس اگلا جملہ ہے اکرموا ضیوفکم، تم سب، یعنی جمع مذکر کو کہا جا رہا ہے، ایک امر کا یہ صیغہ ہے. تو اس کا ترجمہ بنے گا تم سب اپنے مہمانوں کا احترام کرو. یہاں پر ہمارے پاس اگلے 2 جملے ہیں، 2 چھوٹی چھوٹی عبارات ہیں. پہلی عبارہ ہے لا اقاتل، میں نہیں لڑتا، اور دوسری عبارہ ہمارے پاس ہے لاقاتل، مجھے چاہیے کہ میں لڑوں. آخری عبارہ ہمارے پاس ہے فحاسبناہا حسابا شدیدا، یہ آیا ہے. اس کا ترجمہ بنے گا پس ہم نے اس سے سخت حساب لیا. اس میں اس جو ہے وہ مفرد مؤنث بستی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مشق نمبر 6، درج ذیل جدول مکمل کریں. اس میں جو آپ کے پاس ماضی کے جو اوزان دیے ہوئے ہیں افعلا، فعلا، فعلا، یہ وہی اوزان ہیں جن کے بارے میں ہم پچھلے 2 دروس اور اس درس میں پڑھ چکے ہیں.
یہ اوزان فعل مزید الثلاثی بحرف کے ہوتے ہیں جو کہ فعل مجرد کے 3 حرفی مادے میں ایک حرف کے اضافے سے بنتے ہیں۔ ان کا مضارع کا بھی ہم نے صیغہ ترتیب لی تھی کہ کس طریقے سے مضارع بنتا ہے، ان کا مصدر، ان کا اسم الفاعل اور اسم مفعول اور امر کے جو صیغے ہیں وہ بھی ہم نے لے لیے تھے۔ تو آپ انہیں خود سے کرنے کی کوشش کریں، دہرائیں اپنے سبق کو۔ جو بھی مشقیں آپ کو ترتیب جن کی بنا کے مرتب کیے جاتے ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کی دہرائی کے لیے کیے جاتے ہیں، تو انہیں پہلے خود سے کریں اور اس کے بعد جو جواب آپ کو دیے ہیں ان سے انہیں چیک کرنے کی کوشش کریں اور اپنے جواب کو بھی دیکھیں کہ آیا کہ آپ نے درست کیا ہے یا نہیں ہے۔ مرتب کردہ موضوعات سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگلے سبق میں فعل مزید کے اس سلسلے کو کسی دوسرے فعل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔